کیا, جس نے امریکہ جا کے حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیس لڑا, وہ شخص جس نے دنیا میں پاکستان کی, کشمیر کی وکالت کی, جس نے کھلم کھلا کلیئر میسج دیا کہ کبھی اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے اور فلسطین کے آزادی تک ہم فلسطین کاز کے ساتھ, فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہیں. اور آج آپ دیکھ لیں فلسطینیوں کا ظلم و ستم ہو رہا ہے. اسرائیل نے ظلم کا بازار گرم کر رکھا ہے غزہ میں. کوئی امت مسلمہ میں ہے کوئی شخص ڈنکے کی چوٹ پہ بات کرنے والا؟ میں سوال پوچھتا ہوں شہباز شریف صاحب سے, کیا ہو گیا ہے؟ آپ کی زبانیں کیوں گنگ ہیں؟ یہی فورن آفس تھا جب عمران خان وزیر اعظم تھا, جب شاہ محمود قریشی وزیر خارجہ تھا. یہ 24 گھنٹے راؤنڈ دا کلاک یہاں سے اسٹرانگ میسیجنگ ہوتی تھی اور دنیا کو اسٹرانگ میسج جاتا تھا. جب 3 سال پہلے مسجد اقصیٰ کی بے حرمتی ہوئی اور فلسطین پہ بمباریاں کی, اسرائیل نے, عمران خان صاحب نے مضبوط پیغام دیا اور یہاں 2 عالمی اسلامی کانفرنسیں کی. کیا ہمیشہ پاکستان کے بڑے لیڈرز کے ساتھ یہ ہوتا رہے گا؟ لیڈر تو سالوں میں پیدا ہوتے ہیں, لیڈر تو سالوں میں پیدا ہوتے ہیں. ہم پر امید ہے یہ ظلم ختم ہوگا. سائفر کیس سے بھی عمران خان صاحب نکلیں گے اور جو ان کے خلاف باقی کیسز ہیں ان سے بھی نکلیں گے. قوم اپنے حوصلے بلند رکھے, ایک لمبی جدوجہد ہے. میں دوسری بات یہ کرنا چاہتا ہوں, کل ہم نے ایک بہت بڑا ڈرامہ دیکھا. فیڈرل منسٹرز, حکومت وزراء شہیدوں کے ایک ایشو کو لے کے جس پہ ہم سب دکھی ہیں, پوری قوم دکھی ہے. پوری قوم کو دکھ ہے کہ ہمارے جوان شہید ہوئے ہیں. 2 ہمارے افسر اور 5 ہمارے جوان. 7 شہادتیں وزیرستان سے آئیں اور سب نے اس پہ مذمت بھی کی, سب ان کے ساتھ بھی کھڑے ہیں, سب نے دعائیں بھی کی شہیدوں کے لیے. لیکن جب کل کا سورج چڑھا ہم نے دیکھا کہ ذاتی بغض اور ذاتی اناد میں بالکل پاگل پن کی حد تک پہنچ گئے ہیں حکومتی وزراء. آپ محب وطن پاکستانیوں کو دہشت گردوں سے جوڑ رہے ہیں. آپ کو عوام نے ووٹ نہیں دیا تو اس کا غصہ آپ اس طرح سے نکالیں گے. میں چیلنج کرتا ہوں, لیں ثبوت. اب آپ کو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کرنا پڑے گا. کس طرح ایک محب وطن جماعت کو آپ دہشت گردوں سے جوڑ سکتے ہیں؟ جنہوں نے غلط کیا ہے ہم بھی اس کو کنڈیم کرتے ہیں, جنہوں نے غلط پوسٹیں کی ہیں ان کو سخت سے سخت سزا دیں. لیکن یہ کہنا کہ تحریک انصاف کے دہشت گردوں سے رابطے ہیں, یہاں دہشت گرد حملے کیا ہے اور یہ سارا کچھ, عمران خان تو حکومت سے جا چکے تھے جناب. شہباز شریف صاحب وزیر اعظم تھے اور اس زمانے میں باجوہ صاحب ہی اس وقت آرمی چیف تھے. جب ہماری حکومت ختم ہوئی آپ اسی سیٹ اپ کے ساتھ بیٹھے تھے. شہباز شریف صاحب سے پوچھیں کیا آپ نے نیشنل سیکورٹی کمیٹی میں یہ باتیں اٹھائی تھی؟ عمران خان صاحب تو اس وقت وزیر اعظم نہیں تھے, تو پھر کون تھا جو اس کی اجازت دے رہا تھا کہ پاکستان میں اس طرح کے لوگ آئیں؟ عمران خان صاحب تو ہمیشہ دہشت گردی کے خلاف رہے اور اس کی قیمت چکائی ہے اور اب بھی چکا رہے ہیں. رمضان کے مہینے میں اڈیالہ میں پڑے ہوئے, کیا جرم کیا ہے انہوں نے؟ تو میں حکومتی وزراء کو یہ کہنا چاہتا ہوں, ہوش کے ناخن لیں, اپنے ہارے ہوئے مینڈیٹ کی کا بغض اور اس کا غصہ اس طریقے سے نہ نکالیں. شہیدوں کی شہادتوں کو متنازع نہ بنائیں. یہ شہید کسی ایک جماعت یا کسی حکومت کے نہیں, یہ پوری قوم کے شہید ہوتے ہیں. اور عمران خان صاحب نے ہمیشہ یہ بات کی تھی کہ ملک بھی میرا ہے اور فوج بھی میری ہے, تو یہ بات وہاں پہ ختم ہو گئی. اب آگے بات کرتے ہیں. دیکھیے جو مینڈیٹ پہ ڈاکہ پڑا ہے, آخری بات, یہ مینڈیٹ پاکستانی عوام کا ہے. یہ کوئی عمران خان صاحب کی, علی محمد کی یا شاہ محمود قریشی کی, اسد قیصر کی ذاتی لڑائی نہیں ہے. 8 فروری کو قوم نے جن کو ووٹ دیا, قوم نے جن کو مینڈیٹ دیا, اگر آپ نے عوام کے ووٹ سے فیصلے نہیں کرانے تو یہ 50 ارب کے قریب پیسے کیوں ضائع ہوئے؟ میں پھر یہ کہتا ہوں آپ گھر بیٹھے فارم 47 جاری کر دیا کریں. آج جو شخص وزیر اعظم ہے, جو وزیر اعلیٰ صاحب ہیں پنجاب کی, وہ لوگ اپنی سیٹیں ہار چکے ہیں. آپ کی فیڈرل کیبنٹ کی میجورٹی اپنی سیٹیں ہار چکے ہیں اور خواتین پہ اپنی سیٹیں ہار چکے ہیں. ہم سب کی ماں ہیں ریحانہ ڈار صاحبہ, وہ اپنی سیٹ جیت چکے ہیں خواجہ آصف صاحب سے. اسی طرح میاں نواز شریف اپنی سیٹ ہار چکے ہیں. ڈاکٹر یاسمین راشد پہ شہباز شریف صاحب اپنی سیٹ ہار چکے ہیں. محترمہ مریم نواز صاحب اپنی سیٹ ہار چکی ہیں. احسن اقبال صاحب اپنی سیٹ ہار چکے ہیں. عطا اللہ تارڑ صاحب جو کل بڑھ کے بول رہے تھے, ختم ہونے والی کہانی ہے. بہرحال انشاءاللہ عدالتوں میں, ٹرائیبیونل میں, پارلیمان میں, روڈوں پہ ہم اس مینڈیٹ کے تحفظ اور اس کی واپسی کے لیے اپنی پرامن سیاسی قانونی جدوجہد جاری رکھیں. علی محمد بچائے گا پاکستان. علی محمد خان صاحب جو آئی ایم ایف کے سامنے پی ٹی آئی پروٹیسٹ کر رہی ہے اور فوج کے حوالے سے جو پوسٹر اور نعرے ہیں ان کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ جو غلط پوسٹر فوج کے حوالے سے ہیں بہت ہی غلط ہے. جس نے کیا ہے اس کو ہم اون نہیں کرتے. احتجاج آپ کا ایک حق ہوتا ہے
किसी भी पाकिस्तानी का। लेकिन वो जो एहतजाज हुआ उसमें IMF के हवाले से जो गुफ्तगू हुई और जो लोग वहाँ पे आए उसमें अगर हमारे इदारे के खिलाफ किसी ने नारेबाजी की है, बहुत गलत किया है, उसको तहरीक इंसाफ ओन नहीं कर सकती। अच्छा अली मोहम्मद साहब ये बताएं, खैबर पख्तूनख्वा जब भी इस तरह की कोई पोस्ट आती है, जो भी वो इदारे तमाम के होते हैं, कौम के इदारे होते हैं, जो जब भी इस तरह की पोस्ट आती है तो उसके फॉलोअरशिप में ज़्यादातर PTI के लोग क्यों सामने आते हैं, या वो प्रो PTI अकाउंट से क्यों नहीं थे, आप एक पॉलिसी क्यों नहीं वज़ा करते सब क्यों? देखिए, इसको आप नुक्ते जोड़िए कि शहीद होते हैं, शहादतें आती हैं, पूरी कौम सोगवार है, अचानक कहीं से कुछ पोस्टें होती हैं, फिर अचानक दो फेडरल मिनिस्टर आके पूरा दिन वो मीडिया पे बैठ के अपना प्रोपेगेंडा बेचते हैं। इन चीज़ों को देखें, जो ये लोग काम कर रहे हैं, जिन्होंने ये किया है, हम डिमांड करते हैं उनको सामने लाएं, कैफर किरदार तक पहुंचाएं। उससे तहरीक इंसाफ का कोई ताल्लुक नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की मुहब्बे वतन सियासी जमात है और पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले करोड़ों पाकिस्तानियों की तर्जुमान है। अच्छा अली मोहम्मद साहब ये बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा में आपकी हुकूमत है और फ़लस्तीन में जो जुल्म हो रहा है हम देख नहीं सकते, तो अब आप ये बताएं, खैबर पख्तूनख्वा में कम से कम आप इतना तो कर सकते हैं कि सरकारी सतह पर आप जितनी भी इसराइल की प्रोडक्ट है उस पर पाबंदी लगवा दें। देखिए, इस पे आपके जज्बात हमारे जज्बात बिल्कुल सेम है और जितना हो सकता है उस पर हम एहतजाज करेंगे, लेकिन असल में इसकी असल जिम्मेदारी है ना मेरे भाई, वो इस मरकज़ी हुकूमत और वो बिल्डिंग में वो महल में बैठे वज़ीर आज़म की है, जिसको जब कभी इसराइल या अमेरिका की बात करें उनकी ज़बानें गंग हो जाती हैं, पता नहीं क्या हो जाता है। जी जी अली मोहम्मद से